السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام حسین. ناظرین، لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو لاہور شہر کے جو ستارے ہیں وہ گردش میں نظر آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں پہلے کرونا کی جس نے پوری دنیا کو لیا ہوا تھا اپنی لپیٹ میں، لیکن اس کے بعد ڈینگی کی بات کرتے ہیں کہ کرونا کے بعد ڈینگی آیا، اس میں بھی لاہور سب سے زیادہ متاثر شہروں میں تھا. اب ڈینگی اور کرونا جب اپنے اختتام پر ہیں تو اب ایک نئی بیماری نے، ایک نئی چیز نے سر اٹھا لیا ہے، اس کا نام ہے اسموگ، جس نے لاہور کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور لاہور اس وقت دنیا کے ٹاپ پولیوٹڈ شہروں میں اس کا شمار اگر ہم بات کریں تو اس کا شمار ہوتا ہے دوسرے نمبر پر. پہلے پر ہے دلی. لاہور اور دلی کا آپس میں آنکھ میں چولی چلتی رہتی ہے، کبھی لاہور آگے ہو جاتا ہے، کبھی دلی آگے ہو جاتا ہے، اور یہ روز کے روز ان کا جو ایئر انڈیکس کوالٹی ہے ان کی چیک ہوتی ہے. اس وقت لاہور دوسرے نمبر پر ہے، اور لاہور کی اس وقت ہم فضا کی بات کریں اور اس کے انڈیکس کی بات کریں وہ 240 پلس چل رہا ہے. کافی پولیوٹڈ شہر اس وقت لاہور چل رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میم جاویریہ، جو کہ UCP میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور انٹرنیشنل کلائمیٹ ریئلٹی مینٹر ہیں USA میں کلائمیٹ ریئلٹی پروجیکٹ میں، جو کہ امریکہ کے سابق وائس پریزیڈنٹ الگور کے انڈر آتا ہے. السلام علیکم میم، اور بہت بہت شکریہ آپ نے پہلے ہمیں وقت دیا. اچھا میم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسموگ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور لاہور ہی اس کا سب سے متاثر شہر کیوں ہے؟ دیکھیے، جب آپ بات کرتے ہیں اسموگ کی تو ہمارے سامنے جو بات نظر آتی ہے وہ ہے ایئر کوالٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اور ایز اے سٹیزن آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی ایٹماسفیئر پرووائڈ کرے جہاں پہ آپ ایک تازہ اور خوشگوار ہوا میں سانس لے سکیں. جب بات لاہور کی آتی ہے تو وہاں پہ دیکھیے ڈائریکٹلی جو چیزیں افیکٹ کر رہی ہوں گی وہ جو ہیں وہ عناصر ود ان لاہور ہوں گے، لیکن جو چیزیں فضا کی جب آپ بات کرتے ہو، کلائمیٹ کی بات کرتے ہو، جب ویدر کی بات کرتے ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ لاہور سے باہر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس کو آپ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہو، آپ انڈسٹریل ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہو، آپ ویکل جو ہماری جو ہے پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے ویکل زیادہ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہ جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ لاہور کی ویدر کو اور اس کی ویدر کنڈیشن کو، جس میں اس کی ایئر کوالٹی آتی ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ اور میں صرف لاہور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ساتھ اگر گاؤں لگتے ہیں اور آگے آپ چلیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہاں جنگلات ہیں، وہاں پودے ہیں، وہاں ہریالی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے افیکٹ نہیں ہو رہا. ان سب کا جو افیکٹ ہے وہ لاہور میں آ رہا ہے. وہ لاہور نہیں کہہ سکتے، میں نے اسی لیے کہا کہ وہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، وہ جو ایگریکلچرل ایکٹیویٹی ہے، وہ چیزیں جو کہ ود ان لاہور سڑکوں پہ جو آپ کی ویکل چل رہی ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریزن بن رہی ہیں، اکٹھا ہو کے وہ ریزن بن رہی ہیں. اچھا، آپ نے انڈسٹری کی بات کی، وہیکل جو گاڑیاں آپ نے ان کی بات کی، اور آپ نے ایگریکلچر کی بات کی. لوگ سن کے عموماً اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کیسے یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسموک کا اثر بن رہی ہے. اگر آپ یہ چیز بتائیں کہ کیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسموک کا باعث بن رہی ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب کہا کہ ہوا جو ہے یا ایئر جو ہے وہ پولوٹڈ ہے، تو پولوٹ ہونے کے لیے اس کے اندر اسموک یا پولوشن جائے گی تو وہ پولوٹ ہوگی. اب وہ پولوشن کے ریزنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصلیں وغیرہ لگتی ہیں، اور بہت ساری ایسی فصلیں ہیں جن کا جو ہے وہ جو اس کی ریزیوڈز ہوتی ہے، جس کو ویسٹ بولتے ہو، وہ ویسٹ جو ہے اس کو لوگ جلا دیتے ہیں. تو اس جلانے کی وجہ سے وہ اس ٹائم تو وہ اپنی طرف سے جس کو کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہیزارڈیس جو ہے وہ پتوں کو جلانا، جیسے پتوں کو جلاتے ہیں، یا وہ جو اناج کا ویسٹ ہے جب اس کو جلائیں گے تو وہ زیادہ پولوٹنٹ بنتا ہے ٹورڈز دی ایئر کوالٹی. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سٹون کرشنگ ہوتی ہے. بالکل، سٹون کرشنگ جو ہے اس کا وہ جو پاؤڈر سا وہ جو ہوا میں جاتا ہے وہ آپ کی ایئر کو پولوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ اس چیز کو آپ آگے نکل کے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بھٹا وغیرہ جو چلتے ہیں اس کے اندر اب ٹائرز جلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیز بھی جو ہے وہ پولوشن کا سبب بن رہی ہے. اس کو آپ نام ہم دیتے ہیں CO2 کا، جس کو ہم کاربن ایمیشنز کہتے ہیں. So these all are going to be considered as carbon emission, and these carbon emissions are actually affecting the air quality of پاکستان اور لاہور، جو موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے اوپر یہ پرابلم آ رہا ہے. اور پھر آ جاتا ہے انڈسٹریل ویسٹ. اب انڈسٹریل ویسٹ میں ہیزارڈیس ویسٹ بھی ہے، انڈسٹریل ویسٹ میں آپ کا گاربیج بھی ہے، انڈسٹریل ویسٹ میں آپ کا ہیزارڈیس کیمیکل ویسٹ بھی ہے، انڈسٹریل ویسٹ میں آپ کا اسموک بھی ہے جس کو آپ CO2 کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے. پھر جب میں ہیومن ایکٹیویٹی کی دوبارہ بات کرنے لگی ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اور ہم
ہر پرسن یا جو جتنے بھی لوگ ہم لاہور میں دیکھیے اس کی لاہور کی آبادی بڑھ گئی ہے, بائکس بہت زیادہ ہو گئی ہیں, رکشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, کار پولنگ نہیں ہو رہی تو گاڑیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بسیں ٹرک وغیرہ ہو رہے ہیں. لیکن پھر اگلی بات آتی ہے کہ کیا یہ جو گاڑیاں, یہ بائکس, یہ ٹرکس, یہ بسز چل رہی ہیں, کیا یہ اپنی ایج کے انسائیڈ چل رہی ہیں کہ جو ایج ان کی ہے سڑک پہ آنے کی اس میں چل رہی ہیں؟ جب یہ زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ CO2 جو ہے وہ ایمیشن نکالتی ہیں. تو یہ سارے ایمیشنز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ریزن جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹی, ہیومن پاپولیشن اینڈ ایوری تھنگ وچ از کاؤنٹڈ اراؤنڈ, وہ سارا ہی اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ ایئر کوالٹی پہ پڑ رہا ہے. اچھا, انڈسٹری کی آپ نے بات کی تھی کہ انڈسٹری بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً ہم دوسرے اگر ممالک یا دوسرے یا ڈیولپڈ ممالک کی اگر ہم بات کریں تو اس میں انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ شہر سے دور لگائی جاتی ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو یہ بدقسمتی کہہ لیں گے, آپ کہہ لیں گے پلاننگ نہیں تھی کہ پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ شہروں کے اندر اور بیچوں بیچ شہروں میں لگی ہوتی ہیں. اسموک کے علاوہ بھی اگر ہم اس کی ویسٹ کی بات کریں, اس میں کیمیکلز ویسٹ ہوتے ہیں, وہ تو عام لائف کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں, پانی پینے کے لیے وہ گندا کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے اب کیا کوئی لا وغیرہ ہے پاکستان کے اندر کے یا انڈسٹریز کے لیے یا اسموک کی روک تھام کے لیے کوئی لا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کا جو پہلا حصہ تھا نا کوشچن کا اس کو بتاؤں گی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس سب سے پہلے تو کمرشل اور کارپوریٹ لا بنا ہوا ہے بالکل کہ جی آپ کا ریزیڈینشیل ایریا ڈفرنٹ جگہ پہ ہوگا. جیسے آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہو تو سبربن ایریاز ڈفرنٹ جگہ پہ ہیں اور آپ کی جو ڈاؤن ٹاؤن جو آپ کا مارکیٹ ہے وہ الگ سائڈ پہ ہے اور آپ کا انڈسٹریل ایریا الگ جگہ پہ. اب میں نہیں سمجھتی کہ ہم کمپیریزن کریں اپنے ملک کا کسی ملک کے ساتھ, بٹ بات صرف اتنی ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے تھیں, ہماری کچھ چیزیں, ہماری آبادیاں بڑی ہیں تو ہمارا جو شہر ہے وہ تھوڑا آگے کو چل پڑا ہے تو چلو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ قریب ترین ہو گئی ہے. لیکن جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو فیوچر پلاننگ میں جانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹاؤن پلاننگز نہیں کی ہوئی. ٹاؤن پلاننگز ہوں گی. ابھی آپ دیکھیے سسٹینیبلٹی کی بات ہم کرتے ہیں, ہم SDGs کی بات کرتے ہیں, فوکس جو ہے وہ ہمارا اسمارٹ سٹی بلڈنگز پہ ہے, ہمارا فوکس جو ہے وہ کالونیز کو یا سوسائٹیز کو جس میں ریزیڈینشیل ایریاز بھی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو پلان کرتے ہیں. جب پلاننگ ہوگی تو یقیناً اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی سٹی ہوگی اور اس کا ایک جگہ الگ ہوگی. جب آپ دیکھیے جب آپ UK کی طرف دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب 1952 میں وہاں 5 دن کے لیے اسموگ آئی تھی دسمبر میں 5 to 9 دسمبر تک, انہوں نے اس وقت ایک دم سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ تو ہمارے شہر میں آ گئی نا. جب شہر میں آئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اسپیسیفک ایریا لیا, انہوں نے کہا شہر میں ہی جنگل لگا دو. تو وہ انیشیٹو ہے. اب جب آپ ماڈرن ایرا کی طرف جاتے ہیں, یہ ہم 1952 کی بات کر رہے ہیں, جب آپ ماڈرن ایرا میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ چائنا وغیرہ میں انہوں نے ایئر پیوریفائرز لگا دیے, انہوں نے ورٹیکل بلڈنگز بنانا شروع کر دی, انہوں نے ورٹیکل گارڈننگ سٹارٹ کر دی. سو جب آپ اور میں ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اب رہتی جگہ کو چھوڑ کر نئی جگہ پہ موو کر جائیں. ہم اس جگہ کو ہم اسٹیبلش تو کر سکتے ہیں, ہم وہاں کی جو ہے سٹینڈرڈ سیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم یہ چیزیں بتا رہے ہوں گے یا گورنمنٹ یہ چیزیں کر رہی ہوگی یا آپ اور میں آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو سب سے بڑی بات ہے کہ کیا ہمارے ویورز جو ہیں, ہمارے ناظرین جو ہیں, جو ہمارے سامعین ہیں, کچھ لوگ سن بھی رہے ہوں گے, آپ دیکھیے کہ کیا وہ اس کو اپنی سیوک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں. کیونکہ ہے یہ رسپانسبلٹی. اگر ہم اس کو سیوک رسپانسبلٹی سمجھ لیں تو یہ ہمارے بیہیویئر میں آ جائے گا. اور جو بھی کام ہم کرنے لگیں گے وہ ہمارے بیہیویئر سے ہم اس چیز کو بڑے ٹیکنیکلی ہینڈل کریں گے. مطلب ٹیکنیکل کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا کہ ہم اس کو بڑی احتیاط سے کریں گے. تو جب احتیاط سے کریں گے تو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا, وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یقیناً ہم جب SDGs کی بات کرتے ہیں اور سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سسٹینیبل وے آف لیونگ یہ ہے کہ پہلے ہم چیزوں کو کنٹرول کریں, ساتھ میں پھر پلاننگ کے ساتھ نئی چیزیں اس میں ایڈ کریں, اور پھر جو چیز ہم نے اچیو کر لی ہے اس کو سسٹین کریں. اچھا, آبادی تو پاکستان کی بڑھتی رہتی ہے اور آبادی کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی کہا بھی ہے کہ شہر آگے کی طرف فارورڈ کر رہے ہیں. جی جی, آگے سے آگے جائی جا رہے ہیں, اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے میٹ کر جاتا ہے. پھر تو اگر ہم بات کریں گے پاکستان میں یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ہے ورٹیکل بلڈنگز کا,
کیونکہ ہم ہاریزونٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہمیں ورٹیکلی ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے, اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے, اب میں دوبارہ کہنے لگی ہوں کہ پلاننگ کی ضرورت ہے. جب پلاننگ ہوگی تو ہمیں آگے جو ہے وہ نظر آئے گا اس چیزوں کو. جہاں تک آپ نے لفظ انڈسٹری کہا یا ہم نے ٹاؤن پلاننگ کی بات کی, ایکچولی ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا کلین انرجی جو ہماری فائنینسنگ ہے اس کے اوپر, اور ہمیں جب ان انیشیٹوز پہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے, کسی کام کرنے والے کو, کسی سوسائٹی کو, کسی درخت لگانے والے کو, کسی ایسے پرسن کو جو اس چیز کو لے کے چل رہا ہے, تو وہ ہمیں نظر آئے گا. اب آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیے کہ میں آپ کو پھر دوبارہ ہسٹری میں لے کے جانے لگی ہوں. نیپولین کو ہم سب جنگوں کی وجہ سے جانتے ہیں, لیکن نیپولین نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا. اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے ایریاز, کمیونٹیز میں جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے تھے, ان میں سے ریٹائرڈ لوگوں کو ہائر کروایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ ٹاؤن, ایک تو وہ ہے نا جو ٹاؤن پلاننگ کر کے آپ ٹاؤن بنا رہے ہو, ایک وہ ہے جس میں وہ کہہ رہے, انہوں نے کہا کہ جی جس جگہ رہتے ہو نا, اس جگہ کی کلینلیس بھی چیک کریں گے, اس جگہ کا پولوشن بھی چیک کریں گے, اس جگہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے, بجلی ہے, گیس ہے, ان چیزوں کے ایشوز کو بھی ریزالو کریں گے, بلوں کو بھی دیکھیں گے, اور وہ لوگوں کو. تو پھر جب کمیونٹی سروسز کا کانسیپٹ آتا ہے اور پھر وہ لوگ ہائرڈ ہوتے ہیں اور وہ بڑے جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ فری نہیں بیٹھے ہوتے, تو وہ انیشیٹو لینا سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, دی جاتی ہے ان کو, بالکل ذمہ داری, اور ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی وہ چیز کرتے ہیں. یقیناً یوتھ بھی سیکھے گی, بچے بھی سیکھیں گے, میں اور آپ بھی چلتے چلتے رستے میں ان کا ہیلپ کر دیں گے. تو وہ جو میسز کی پارٹیسپیشن ہے, پارٹ آف لائف نہیں ہے بیسیکلی اگر ہم کہہ لیں پاکستان, اور جو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ہے, سو پارٹیسپیشن آف کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بہت جلدی ٹیکل کر لے گی. ٹھیک ہے, ہمیں بیسیکلی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پارٹ آف لائف سمجھیں کہ جی ہم نے ہی پولیوشن کو, اس کی جو ہے وہ روک تھام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. لا کی میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس سموک, کیونکہ سموک جو ہے پاکستان میں پچھلے 5-6 سالوں سے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہت زیادہ سر بحث آ رہا ہے کہ جی اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہیں. لا اس بارے میں کیا کہتا ہے پاکستان کا, اگر کوئی لا ہے یا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا جی دیکھیے, ہمارے پاس جو ہے انوائرمنٹ کا لا, اٹ از کالڈ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ, جو کہ 1997 میں انٹروڈیوس ہوا ہے, 1997 میں, اور اس میں ہمارے پاس ہر چیز کے اوپر, ہر ایکٹیویٹی کے اوپر جو ہے وہ لا بنا ہوا ہے, اس کی میئرمنٹس بنی ہوئی ہیں, اس کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. اس کے جیسے آپ کے ای پی ڈی کا ادارہ ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹل ٹریبیونلز ہیں, اگر کوئی پرابلم ہے آپ جا کے وہاں بتاتے ہو, انڈسٹریل ویسٹ دیکھتے ہو, کچھ ایسا بھی جو بھی ایسی چیز ہے اس پولوشن ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہو, تو آپ اور ہم جا کے وہاں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس کے اوپر ان کو پہلے پینلٹی دی جاتی ہے, پھر ان کو بلایا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, پھر جب وہ 1-2 دفعہ بتانے کے باوجود نہیں مانتے تو پھر ان کو اس کے اوپر پینلائز بھی کیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ لا موجود ہے, امپلیمنٹیشن میں یہ پرابلم تھوڑا سا آ رہا ہے کہ انفورسمنٹ نہیں ہو رہی, ہاں جی. اب اس کے لیے ٹھیک ہے کہ میں نے لفظ بولا نا کہ انوائرمنٹ کا لا جو ہے وہ پینلٹی پہلے دیتا ہے, تو فوراً سزا نہیں دیتا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ اتنا ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے. بالکل ایسا ہی ہے. سیوک رسپانسبلٹی اپنی جگہ. اب جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھیے گا کہ جب آپ اور ہم بات کرتے ہیں کہ لا کو جو ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, تو میں آپ کو انڈسٹری کی اگزامپل ہی دینے لگی ہوں. جی. انڈسٹری میں جب تک کسی بھی انڈسٹری کی انوائرمنٹل اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی, تو اس وقت تک اس کا لائسنس نہیں ملتا اور وہ کمنس نہیں ہو سکتی. اچھا, ہاں جی. اور جب وہ لائسنس ملتا ہے تو اس ٹائم ہمیں ہمارے انسپیکٹرز کو یا ہمارے چیک کرنے والوں کو یا ہمارے وہ لائسنس دینے والوں کو, ان کو اس ٹائم ان کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ جی ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے چیک کریں, اس کو جا کے انسپیکٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد اگلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس انڈسٹری کو اب دیکھیں کہ جب یہ انڈسٹری لگ جائے گی تو یہ جو پولوشن کریٹ ہوگی یا جو اس کا آفٹر افیکٹ ہوگا وہ کس حد تک خطرناک ہے, اس میں بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ جی اچھا اگر آپ پولوٹنٹ ہیں تو آپ اس پولوشن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا انیشیٹوز لیتے ہیں ود ان انڈسٹری, آؤٹ سائڈ انڈسٹری. کیا آپ جنگلات جا کے لگاتے ہو, کیا آپ پودے لگانا شروع کرتے ہو, کیا آپ وہ جو آپ کا ویسٹ ہے اس ویسٹ کو آپ, میں نہیں کہتی کہ فلی ٹریٹ,
یہاں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں, ہماری ٹرمینالوجی ہے, سلائٹلی ٹریٹڈ بھی ہوتا ہے, ویسٹ بھی سلائٹلی ٹریٹڈ ہوتا ہے, واٹر سلائٹلی ٹریٹڈ ہوتا ہے, ہیزارڈیس ویسٹ سلائٹلی ٹریٹڈ ہوتا ہے, ڈمپنگ ان آپ نے سنی ہوگی وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو کنونشنل ویز آف ڈوئنگ تھنگز, ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اے پولوٹنٹ. سو اب یہ تو ہوگی وہ چیزیں جو کرنی چاہیے. اب اگلی بات آتی ہے کہ اچھا پولوشن ہو رہی ہے تو پولوٹنٹ کو روکنا کیسے؟ جتنی پولوشن ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ اگر آپ اس پہ پینلٹی لگا دیں گے تو وہ پولوٹنٹ رکے گا. انفورسمنٹ اگر ہم زبردستی ان کو انفورس کروائیں گے تو اس کے اندر ہمارے لا انفورسمنٹ جو ہمارے ادارے ہیں ان کا کتنا کام ہے؟ دیکھیے میں نے اسی لیے کہا نا, پہلی بات تو آ جاتی ہے کہ جی وہ لائسنس کیسے ملا, لائسنس اس پہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے گاہے بگاہے جاتے رہنا ہے, آپ نے اس انڈسٹری کو چیک کرتے رہنا ہے, بے شک وہ انڈسٹریل ایریا میں ہے یا ریزیڈینشیل ایریا میں. ریزیڈینشیل میں تو ویسے تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً منع ہی کر دیا ہوا, ختم ہی ہو گیا ہوا ہے, لیکن جو پہلے سے موجود ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے, ان کو موو کرنے کو کہہ سکتے ہیں, ان کو موو کرنے کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس انڈسٹری کو موو کر لیجئے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے دنیا میں کلائمیٹ چینج ہوتا ہے نا, تو اگر آج یہاں برف پڑ رہی ہے نا اور ان کو پتا ہے 6 مہینے یہاں برف پڑنی ہے, تو انہوں نے کہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی ہوتی ہے, تو آپ کو اور مجھے یہاں سے وہاں تک جانے میں 6 مہینے وہاں جا کے اپنا کمانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اگر ہیومن ایکٹیویٹی یا لوگوں کو موو کرنے کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اگر جنریٹ کر دی جائے تو بڑی خوشی خوشی یہ لوگ وہ چیز کرنا شروع کر دیں, انسینٹیو دینا شروع کر دیں, انسینٹیو دینا شروع کر دیں. اسی جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ دوسری جگہ پہ بھی جہاں پر آپ بات کریں کہ انسینٹیو اگر وہاں رکھیں تو اسی جگہ کے ساتھ وہاں پر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, اسی جگہ کے ساتھ نہیں, پھر دیکھیں نا, پھر تو چیک اینڈ بیلنس ہوگا نا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیے, ہم آپ کو جگہ یا پلیس یا کچھ جگہ ایسی دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے, اور جس ایریا میں ہے اس کو آپ تھوڑا کنٹرول کریں, تو اس سینسیبلٹی سے ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اچھا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں اسموک کی, تو بلکہ اسموک کی ہی بات کریں, اس کی پریونشن کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے جو ایک بات آتی ہے سامنے وہ کہتے ہیں کہ اسموک تب ختم ہو جائے گا جب بارش آتی ہے, بارش کے بعد کہتے ہیں اسموک ختم ہو جائے گا. لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس وقت لاہور اس چیز سے محروم ہے کہ جی بارش نہیں ہو رہی, لیکن ایک آرٹیفیشل رین کا جو نام ہے وہ بہت سامنے آ رہا ہے. آرٹیفیشل رین کیا ہے, اس سے کیا فائدہ اور اس کے کیا نقصانات ہیں, کیونکہ ایک چیز آرٹیفیشل ہے تو اس کے نقصان بھی ہوں گے, اور ایک کس حد تک کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں. اچھا, اب دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جی بارش کا ہونا جو ہے وہ ایک دفعہ تو جان ڈال دیتا ہے نا پورے ماحول میں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جب بارش آتی ہے تو اسموک کے دنوں میں یا پولوشن جو ہماری, یہ پولوشن کیونکہ فضا میں گئی ہوئی ہوتی ہے, بالکل اب وہ فضا میں گئی ہوئی ہے, اور اوپر سے آپ نے دیکھا کہ سردی کا موسم بھی ہے تو وہ جو ہے فوگ بھی ہے, فوگ اور اسموک جب اکٹھی ہوتی ہے اور وہ جو جو پولوشن ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ اسموک کی شکل اختیار کر جاتی ہے, تو وہ ذرات وہ وہیں معلق رہتے ہیں فضا میں, تو ان کو نیچے گرانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے بارش کے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ آپ جو ہماری جو پولوشن ہوگی فضا کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے. نمبر 1, درخت صاف ہو جائیں گے, چیزیں صاف ہو جائیں گی, بیماریاں ختم ہو جائیں گی, جو ایکسٹریم چیزیں ہیں نا وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے مصنوعی بارش کا, جس کو ہم آرٹیفیشل رین کہتے ہیں, یہ دیکھیے کانسیپٹ ہے ہی اسی لیے کہ اگر کسی وجہ سے رین سائیکل نہیں ہے یا کسی وجہ سے کسی علاقے میں بارش نہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ آرٹیفیشل رین جو ہے وہ کی جاتی ہے تاکہ وہ پولوشن جو ہے وہ جو فضا میں ہے وہ بیٹھ جائے. تو اصل تو کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہے. لیکن دیکھیے اگر ایز این انوائرمنٹلسٹ پوچھے مجھ سے تو میں صرف یہ کہوں گی کہ شارٹ ٹرم تو یہ ہے ہمارے پاس آنسر یا سولوشن, لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے. لانگ ٹرم کے لیے ہمیں سسٹینیبل بیہیویئر اپنانا پڑے گا, ہمیں سسٹینیبل لیونگ اپنانی پڑے گی, ہمیں اس چیز کو اس طرح سے لے کے چلنا پڑے گا, ہمیں ریسپانسبل ہونا پڑے گا اپنی ہاں جی بالکل لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی, اور جب ہم اس کو لے کے چلیں گے تو یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اسموک کو جو اسموک ہے اس کو لوگ ایسے سیریس نہیں لے رہے زیادہ, جیسے ہم نے کووڈ کو لیا, ہم نے ڈینگی کو لیا, اس طرح سے اس کو لوگ سیریس نہیں لے رہے. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ یہ سامنے نہیں آ رہا اتنا لوگوں کے, یا اس کے اثرات جو ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے, حالانکہ اس کے اثر بہت برے ہیں. اور میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہر سال 70 لاکھ 7 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کھوتے ہیں.
تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ اس کو اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیے جب اسموک سٹارٹ ہوا نا پاکستان میں، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے جب، تو اس ٹائم یہ اسی طرح ہی پینک کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ ایسا ہے، اس کا اثر بہت برا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم یونیورسٹی میں آتے تھے تو گیلریز میں، ہمارے کوریڈورز میں وہ اسموگ جو تھی وہ اتنی تھی کہ آنکھوں میں لگتی تھی، ہماری آنکھوں میں چپتی تھی، ہم آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے. ہم رومز کے اندر پڑھاتے ہوئے کئی دفعہ لگتا تھا، وہ ایسے لگتا تھا بس کہیں نہ کہیں سے یہ آ گئی ہوئی ہے. دھواں نہیں، وہ دھواں آنکھوں کو چبھ رہا ہے، وہ کانوں کو لگ رہا ہے، وہ گلے کو لگ رہا ہے، وہ آپ کا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. اب اس ٹائم ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے. اب کیونکہ جب کووڈ آیا تو کووڈ کی تو دیکھیں وہ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ فینامنا ہے، وہ اسی لیے آپ نے اس کو پینڈیمک کا لفظ دیا. پینڈیمک ایک وبا ہوتی ہے جو بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے، لیکن اٹ ڈز ایگزسٹ. اسموک جو ہے وہ خود ایک ایسی چیز ہے جو بیماری ہے، جو پرابلم ہے، وہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالتی ہے، وہ آپ کے آرگنز کو خراب کرتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو ایچنگ سٹارٹ کرتی ہے، وہاں سے آپ کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو وہ ایک چیز کو افیکٹ نہیں کری، وہ آپ کے کانوں کو، آپ کی آنکھوں کو، وہ آپ کے گلے کو اور آپ کی ہیلتھ کو خراب کرنا شروع کرتی ہے. تو لوگ اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہے اتنا؟ نہ اس کی پریونشنز کے اوپر اتنے روک تھام کی جا رہی ہے. دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسموگ آئی تو 2 سال اسموگ رہی اور اس کے بعد 1 سال اسموگ نہیں آئی، کیونکہ ایک دم سے ساری وہ ایکٹیویٹیز جس کو ہم پولوٹنٹ ایکٹیویٹیز کہہ رہے تھے وہ جو ہے وہ ختم کر دی. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن میں چلے گئے کووڈ کی وجہ سے. ان دنوں آپ نے دیکھا آپ کو ایئر بھی بڑی، آپ کو فضا بھی صبح صبح بڑی اچھی نظر آتی تھی، سورج بھی آپ کو بڑا چمکتا چمکتا نظر آتا تھا اور سب آپ کو اچھا لگتا تھا. ابھی یہ پھر وہی بات ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جن کے میں نے نام لیے ہیں، تھریشنگ ہے، کرشنگ ہے، ویسٹ کو جلانا ہے، پتوں کو جلانا ہے، یہ کاربن ایمیشنز ہیں جس میں نے آپ سے کہا کہ انڈسٹریل کاربن ایمیشن بھی ہیں، یہ بھی ہیں. جب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یقیناً ابھی پھر دوبارہ وہ آپ کے اور میرے سامنے بات آ گئی کہ یہ جی اس کو ڈیل نہیں ابھی کیا ہم نے، یا ہمیں دوبارہ اس کے لیے کچھ میئرز کرنا پڑیں گی. اگر ہم ابھی میئرز کرتے ہیں تو یقیناً اگلے سال اس میں بہتری ہوگی. اچھا، وہ کون سے میئرز ہیں جو ہم اب کریں گے؟ تو یہ پریونشنز کے اوپر اگر ہم بات کریں میئرز کی، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب اگر ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اس اسموک سے ہماری جان چھوٹے گی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ انڈسٹریل ویسٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈسٹریل ویسٹ آپ کا گاربیج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریل ویسٹ آپ کا کیمیکل ویسٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور انڈسٹریل ویسٹ آپ کا اسموک یعنی CO2 بھی ہو سکتا ہے. ان کو روکنے کے لیے ان کو 2 باتیں کہنی چاہیے. پہلا کہ جی ان کو چیک کرنا چاہیے اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولوٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ اس کے پیرالل اس کی کمپنسیشن کے لیے اور کیا ایکٹیویٹیز جنریٹ کر رہے ہیں، اور ان کو ہیوی جو ہے وہ فائن بھی کیا جائے. ان کو ہیوی فائن بھی کیا جائے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے کہیں نہ کہیں سلائٹلی ٹریٹ کر کے پھینکنے کے یا اس طرح کی باتیں جو یا اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے طریقے ہیں ان کو وہ سائنٹیفک ویز اپنانے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سسٹینیبل وے آف لیونگ جو ہے اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دینی چاہیے اور ان کو پتا ہو کہ میں کس طرح کی حرکت کروں یا وہ میرے لیے یا میرے فیوچر آنے والی جنریشنز کے وہ بری ثابت ہو سکتی ہے. فضائی آلودگی کے بارے میں بتانا چاہیے. جی بالکل بتانا چاہیے. اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ جی ہم ایگریکلچر ویسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ چیزوں کو جو ریزیڈیوز ہیں اناج کے اس کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی جگہ بنا دی ہے کہیں ڈمپ ان کر دیا ہے وہ ایک اور چیز ہے، وہ بلکہ آپ کچھ ایسا کر دیں تو ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو آگ شک لگاتے ہیں تو وہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو دور سے آپ دیکھتے ہو تو وائٹ سموک اور بلیک سموک میں جو فرق نظر آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے وہیکل، کیونکہ جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہ وہیکلز کے اوپر ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کار پولنگ سٹارٹ کر دیں، پیدل چلنا شروع کر دیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں. تو بائکس وغیرہ کو جو ہے وہ کم یوز کریں. اب دیکھیں نا ایک گھر سے ایک بندہ نکلتا ہے، ایک گھر سے، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، ایک گھر سے نکل رہا ہے ایک پرسن، تو اگر 3 بائکس اس گھر سے نکلتی ہیں یا 2 گاڑیاں اس گھر سے نکلتی ہیں تو آپ خود دیکھیے نا کہ ایک ہی گھر کے 4 لوگوں نے جانا ہے اور 3 مختلف چیزوں پہ جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ان کو سیوک ریسپانسبلٹی اینڈ سوشل ریسپانسبلٹی. اب میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی نیپولین کی، تو اس میں بات کرتے کرتے میں تھوڑا سا پھر کوئی اور بات پہ ہم چلے گئے. انہوں نے ٹارٹس لا بنایا تھا جو ہے ہی نیگلیجنس کے اوپر
जो है ही सिविल रॉन्ग के ऊपर, जो है ही पनिशमेंट के ऊपर, कि जी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुआशरे में रहते हुए आप और हम गलत करते हैं और हमें फिर लॉ ये कहता है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखना है। और फिर उसके बाद जनाब हमारे सामने आ जाता है कि जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो भी चीजें की जाती हैं ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, वो जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए और उनके आफ्टर इफेक्ट्स को मैयर करके करना चाहिए। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, इसमें ये चीज भी कही जाती है कि जो फॉरेस्टेशन है, जो दरख्तों की जो लगाना है दरख्तों को, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं, और आवाम जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको क्या कहेंगी इस हवाले से कि दरख्त कितने जरूरी हैं, इनको काटने से रोका जाए और इनको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए? आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? अब देखिए, सुनने वालों में आई एम सॉरी टू से, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो इस बात को डिनाई भी कर रहे होंगे और कुछ बात हमारी बात को समझ भी रहे होंगे। तो मैं डिनायर्स वाली साइड पे जाने लगी हूँ कि जी लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, कि जी कि हम दरख्त तो इसलिए काटते हैं कि जी हमें कोई फर्नीचर बनाना है या कोई काम करना है या लकड़ी चाहिए या कुछ ऐसा। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि चीज अगर आपको चाहिए है तो उसकी, मैंने लफ्ज कंपनसेशन बार बार बोला है कि उसको कंपनसेट करने के लिए उससे ज्यादा चीज या उसकी भरपाई कर दें, वो काम लगा। मतलब अगर एक दरख्त काट रहे हैं तो 3 लगाएं, बिल्कुल लगाएं, घरों में लगाएं। आप मुझे बताइए कि जब आप दरख्तों की बात करते हैं तो जिस मोहल्ले में या जिस टाउन में या जिस इलाके में, मैं ये कह दूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम नीम के दरख्त, अमलतास के दरख्त या सुखचैन के दरख्त लगाते हैं तो आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और इनसे आपकी ऑक्सीजन जो है ज्यादा जनरेट भी हो रही होती है। तो यही दरख्त हम अगर अपनी विसिनिटीज में लगा दें, जहां पे हम रहते हैं हम वहां पे लगा दें, हम उनके इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट कर दें। मैंने अभी आपको बोला कि टाउन प्लानिंग्स में ये आ गया कि अगर शहर है और वो ज्यादा आबादी वाला है, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो शहर में कोई जगह मुख्तस करके वहां पे जंगल की तरह से दरख्त लगा दें तो आप एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को डिक्रीज कर सकते हो। सो यू आर प्लेइंग योर पार्ट। सो मैं ये चाह रही हूं और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी as a father, as a sister, as a mother, as an individual, as collectively as a citizen to Pakistan, आप ये कीजिए कि आप अपने लिए, अपनी यूथ के लिए, अपनी करंट जनरेशन के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए दरख्त लगाइए ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से लिवेबल जगह बनाई जाए और वो इसको सस्टेन कर सके। इंडिविजुअल पार्ट हमें यहाँ पर निभाना पड़ेगा और हमें ये चाहिए कि हम कम से कम जो है दरख्त काटें और हम हर आने वाली उस चीज को देखें कि जो हमारी फिजा को जो है वो आलूदा करती है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया और आपने बात बताई हमें, और हमें स्मोक के बारे में बताया जो कि आजकल बहुत खतरनाक जो है वो बीमारी बनकर हमारे सामने आ रहा है। तो मैम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यूसीपी को वक्त दिया। नाजरीन, सालाना 70 लाख अमवात फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती हैं। इसी की रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, मास्क पहनें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।